بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج میرے راہ ہدایت کے ناظرین، ہم آپ کے سامنے اس نور ازلی کی بات کریں گے کہ جو پشت در پشت چلتا چلتا جب اپنے اصل مقام تک پہنچا اور جب ان کے ظہور کا وقت قریب آیا اور جب دو طہارت، نجابت، پاکیزگی اور نور کے دریا آپس میں ملے تو ان میں سے جو ماہ نیر تاباں اور چمکتا ہوا آفتاب طلوع ہوا، اب ان کے ظہور کا وقت ہے کہ جب وہ سیدنا عبداللہ علیہ السلام سے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کے رحم میں منتقل ہوا، تو اس دوران بھی جو عجیب معاملات ہوئے وہ کائنات میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئے۔ اس سے بھی میں اپنے ناظرین کو دعوت غور دوں گا، فکر کی دعوت دوں گا کہ جو کائنات میں محبوب تشریف لا رہا ہے، جب اس کے آنے کا انداز اور اس کے نور کے سفر کرنے کا انداز عام انسانوں جیسا نہیں ہے، تو پھر وہ ذات عام انسانوں کی طرح کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہ جو ان کا خاص انداز ہے وہ کسی اور میں اگر نہیں پایا جا رہا تو پھر کوئی کیسے ان کی برابری کر سکتا ہے؟ کوئی کیسے سوچ میں بھی لا سکتا ہے کہ میں ان جیسا ہوں؟ معاذ اللہ۔ صبی الدین صبی رحمانی نے کہا تھا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، اور کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تو جب نور محمدی صلی اللہ تعالی وسلم سیدنا عبداللہ علیہ السلام سے سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا میں منتقل ہوا، تو یہاں تک تفسیر نگاروں نے، سیرت نگاروں نے بات لکھی کہ حالانکہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو آشکار کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ہر لمحے کو جو ہے وہ محفوظ رکھا اور کائنات تک پہنچایا۔ تو اس بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ حج کے ایام میں اور بطور خاص جو ایام تشریق ہیں کہ جن میں تکبیرات بلند کی جاتی ہیں، ان دنوں میں شب جمعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نور مبارک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا میں منتقل ہوا۔ امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے اس رات کے حوالے سے کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا، تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے۔ کیوں کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نور منتقل ہوا، اور اس رات سارے جہان اور تمام مسلمانوں پر ہر قسم کی خیر و برکت اور سعادت اور کرامت ایسی نازل ہوئی کہ قیامت تک یہ دوبارہ رات نہیں آنی، اس جیسی مقدس رات دوبارہ منتقل نہیں ہونی، اور نہ زمانے نے وہ منظر دیکھنا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک منتقل ہوا تو سارے جہان کو انوار اقدس سے منور کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ زمین اور آسمان کے تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھو، اور دروغہ جنت کو حکم ہوا کہ فردوس اعلیٰ کے دروازے کھول دو،
اور سارے جہاں کو خوشبوؤں سے معطر کر دو، اور زمین و آسمان کے ہر طبقے اور ہر مقام میں مجدائے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنایا گیا۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس رات، جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک منتقل ہوا، قریش کے اور جو بطور خاص مکہ کے جو جانور چوپائے ہیں، انہوں نے کلام کر کے اپنے ہم جنسوں کو مبارکباد دی کہ تمہیں مبارک ہو کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کی خاطر کائنات بنائی گئی ہے ان کا نور منتقل ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ جہاں بہت سارے دلائل موجود ہیں، قرائن موجود ہیں، شواہدات موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک منتقل ہوا، تو اس میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ قریش کے چوپایوں نے آپس میں گفتگو کر کے کلام کر کے مبارکباد دی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک منتقل ہوا تو جو مکہ میں بت رکھے ہوئے تھے، جب لوگوں نے صبح اٹھ کے دیکھا تو وہ سارے کے سارے بت اوندے منہ گرے ہوئے تھے، اور یہ بھی اس بات کی علامت تھی کہ ان بتوں کو پاش پاش کرنے والا، ان بتوں کو توڑنے والا آج اس کائنات میں جلوہ گر اپنے ماں کے رحم میں ہو چکا ہے۔ اور اس طرح کی بات ولادت کے وقت کی بھی ملتی ہے اور روایات میں۔ تو حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب نور محمدی منتقل ہوا تو ظاہری بات ہے یہ ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، یہاں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، اور جو اس معاملے میں سے گزرتی ہیں ہماری بہنیں، خواتین، بیٹیاں، تو وہ جانتی ہیں کہ یہ جو مخصوص عمل ہے یہ تکلیف رب نے رکھی ہے اس میں۔ تو لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ نور محمدی میرے وطن میں منتقل ہوا تو مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کسی قسم کی میری طبیعت بوجھل نہیں ہوئی، اور نہ کوئی گھبراہٹ ہوئی، اور نہ اکتاہٹ ہوئی، اور نہ میرے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ ہوا۔ ہاں، مجھے صرف اس بات سے پتہ چلا کہ جو وہ مخصوص خواتین کے ایام ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ میرے اوپر بند ہو گئے، بس یہ میرے لیے نشانی تھی، ورنہ اور کسی قسم کا کوئی بوجھ میری طبیعت پر نہیں تھا۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب منتقل نور مبارک ہوا تو پھر میں نے غیب سے ندا سنی کہ آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو خیر البشر کی ماں بننے والی ہے۔ یعنی یہ نوید اور خوشخبریاں اسی وقت سے شروع ہو گئی، پھر ہر رات ایک نئی بشارت، ایک نئی خوشخبری۔ اگر اس ایک ایک واقعے کو لے کے چلے تو بڑی تفصیل ہے، بڑی باتیں ہیں، انبیاء کرام کی جو مبارک باتیں ہیں، انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک، انبیاء کرام ہر رات تشریف لاتے اور خواب میں آ کے بشارت دیتے۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب 6 ماہ گزر گئے میرے نور مبارک منتقل ہوئے کو، تو مجھے خواب میں کسی نے بشارت دی کہ آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے، اور جب یہ نور اور جب یہ بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا ہے۔ آپ کا نام آپ کی والدہ مبارکہ کو پہلے ہی عطا کر دیا گیا۔ تو حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اور واقعات بیان تفصیل سے کرتی ہیں کہ پھر ہر رات کوئی نہ کوئی خوشخبری دینے والا، کوئی بشارت دینے والا، کوئی نوید دینے والا جو ہے وہ آتا اور آ کر جو ہے وہ مجھے خوشخبری دیتا۔ اور ایک دن فرماتی ہیں کہ مجھے ندا آئی کہ آمنہ تم حمل سے ہو، گویا میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کون سی آواز ہے اور کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تم اس امت کے افضل سے جو ہے وہ تمہارے اندر منتقل ہوا اور تم اس کی ماں بننے والی ہو۔ اور پھر ہر مہینے
آسمان اور زمین کے درمیان سے یہ آواز سنائی دیتی تھی کہ تمہیں مبارک ہو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہونے والے ہیں، جو صاحب خیر و برکت ہیں اور جن کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خیر کو متصف کیا ہے۔ تو میرے راہ ہدایت کے ناظرین، یہ مختصر سی باتیں جو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ کیا کیا واقعات رونما ہوئے کہ جب میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نسلیں بھی، ہماری مال جان بھی، ہمارے ماں باپ بھی ان کے قدموں پہ قربان، کہ کس شان سے آپ کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم جب حضور کی جلوہ گری ہوئی اس وقت پیش آنے والے معجزات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔